بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 30 مئی جمعے کا دن ہے۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، آپ کو جمعہ مبارک کرے۔ جلدی سے اہم معاملات پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ عمران خان کا جو پلان اس دفعہ گوریلا وار پولیٹیکل اسٹریٹجی، وہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کو فری ہینڈ دینے پر کیوں مجبور ہے؟ پہلا بڑا جلسہ پنجاب میں 3 سال میں، اور ساتھ ہی ورکرز کا عوامی مارچ اٹک پل سے کل شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور ایک لمبی اننگز خان شروع کیوں کر رہا ہے، منفرد حکمت عملی کیا ہے، وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سپریم کورٹ کے دونوں بڑے چیف جسٹس ملک سے باہر اور نیا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ 26 ممبران کی نائلی کا ایک نیا پلان جو حکومت نے تاریخ بھی دے دی۔ حکومتی واردات کرپٹو کرنسی پر کرپشن کی وجہ بھی پکڑی گئی۔ عدلیہ کے معاملات میں صنم جاوید کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، جو خاموش نہیں، ان پہ غصہ کیا جائے۔ طارق جمیل صاحب کا معاملے پر پابندیاں، اور میرے چینل کا خیال رکھنے کی بھی آپ کو درخواست، وی پی این لگائے بغیر ویڈیوز نہیں مل رہی، رپورٹس لوگ کر رہے ہیں، کمنٹس بھیج رہے ہیں، پر آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ تفصیل سے ان خبروں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سیالکوٹ میں آج جو سمبڑیال میں تحریک انصاف نے ایک بڑا ماحول بنایا ہوا ہے۔ یہ پنجاب میں 3 سال کے بعد ایک بڑا جلسہ سنگ میل ہے، اور اس میں بڑی عوام جو آپ کو شرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ جلسہ بہت سارے معاملات کی اہمیت رکھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اجازت کیسے دی، لوگوں کے ذہن میں ہے۔ مریم نواز کے پینا فلیکس اتارے جا رہے ہیں، منصوبے جو اعلان کر کے وہ ختم کیے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن باقاعدہ مداخلت کر رہا ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو جھٹکا دینا چاہتی ہے، تحریک انصاف کو پرسکون رکھنا چاہتی ہے کچھ عرصے کے لیے؟ یہ نشست بھی ہو سکتے ہیں دے دی جائے۔ اور دوسرا، جنگی ماحول میں یہ رائے جاننا چاہتے ہیں عوام کی کہ مقبولیت واقعی ہمیں ملی ہے یا نہیں۔ ٹیسٹ کیس کے طور پر اسے بھی لیا جا رہا ہے۔ اس الیکشن کو آزادانہ ماحول میں تاکہ ہونے دیا جائے، عوام دیکھے کہ ہم لوگ بھی تھوڑی سی فری ہینڈ دے رہے ہیں۔ نتائج تو ظاہر ان کے پاس ہی ہوں گے، اور چھوٹی موٹی جمہوری ایکٹیویٹی سے یہ ایک تاثر بلڈ کرنا چاہیے۔ اصل مرحلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا احتجاج ہے، جو ان کا بہت بڑا امتحان ہے۔ خیبر پختونخوا میں جس طرح نوجوانوں کے، ابھی آپ کو پتہ ہے ورکرز کے مطالبات سامنے ہے، وہ خود تحریک بھی اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ کل اٹک پل پہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ دھرنے کا معاملہ ہفتے کے دن سے، اور قیادت کے اوپر جو لائے عمل عمران خان نے انہیں قید دینے کا وہ دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ عمران خان جو اس وقت منفرد قسم کی حکمت عملی سامنے لا رہے ہیں، آپ دیکھیں جو ڈیالہ جیل میں سے لوگ ملے، پھر کے بیانات آئے۔ عمران خان اس اننگز کے موڈ میں ہے کہ احتجاج کا جو پلان ہے وہ صرف مرکز کی حد تک نہیں رکھنا چاہتے، صوبوں کی لیول تک نہیں، ریجنل لیول تک بھی نہیں، بلکہ نیچے ٹیمز بنا کے انہیں ٹاسک دے رہے ہیں۔ عامر مغل صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، گوریلا پولیٹیکل اسٹریٹجی۔ ظاہر ہے یہ نام گوریلا لگتا ہے، لیکن ہے یہ ذرا تھوڑا مختلف۔ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کی بھی حالیہ ملاقاتیں ہوئی اسد کیسر سے، اور وہ جو تمام سرگرمیاں انہوں نے جنگی ماحول سے کی وجہ سے ملتوی کی تھیں، وہ واپس ایجنڈے میں آ رہے ہیں۔ اس میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی سے متعلق اور احتجاج پورے پاکستان میں پھیلانا۔ اس دفعہ اسلام آباد ڈی چوک کو اپنے احتجاج سے تحریک انصاف مائنس کر رہی ہے، اور چاروں صوبوں میں بیک وقت احتجاج کا لائے عمل بنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے تمام صوبوں کے صدور، ان کے سیکرٹری جنرل، ان سے جو ایکشن پلان مانگا جا رہا ہے، اور اس دفعہ انہوں نے مذاکرات کے لیے ایک الگ کمیٹی بھی بنائیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کو اتنا اعتماد اس کی کامیابی کا کہ انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات پر مجبور ہوگی۔ وہ مذاکرات جو فارم 47 کی حکومت سے نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ ابھی تک تو کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ لیکن عمران خان نے جو اپنے رہنماؤں کو ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ والا معاملہ کہا ہے، اب رہنماؤں کی مجبوری ہے کہ انہیں اس تحریک میں ساتھ دینا ہوگا، اور ویسے بھی ان کی ذاتی حیثیت تو آپ سب جانتے ہیں نہیں ہے، زیرو ہے، ایک کے بغیر کچھ ہے نہیں۔ اب بیچ میں جو لوگ مفاہمت کی یا درمیانی راستے کی کوشش کر رہے تھے، عمران خان کے 2 بیانات نے ان کا بھی قبلہ سیدھا کر دیا ہے، اور عوام میں ایک دفعہ پھر امید کی نئی لہر دوڑ چکی ہے۔ 6 مہینے ہو چکے ہیں، عمران خان کے ساتھ عوام اب کھڑی ہونے کو تیار ہے۔ یہ 6 مہینے بہت وقت ہے، اور یہ جانتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے عمران خان کو، اور سوچتے ہیں کہ یہ کس مٹی سے بنا ہوا ہے، کتنی مشکلات تکلیفیں برداشت کر کے بھی اپنے ورکرز کی بات کر رہا ہے، دوبارہ اپنے اسی عزم پہ ڈٹا ہوا ہے۔ حالانکہ سارا نظام فارم 47 کا سیاسی جماعتیں، میڈیا، الیکشن کمیشن سب مخالف ہے، عدالتوں میں انہیں پتہ ہے انصاف نہیں ملے گا، لیکن عمران خان جانتا ہے کہ یہ لمبی لڑائی ہے۔ اور کل کا جو بیان تھا دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ 13 سال انہوں نے مشکلات میں گزارے اور سرخرو ہوئے۔ عمران خان تو کہہ رہے ہیں مجھے تو 2 سال ہوئے، میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گا۔ تو اس لیے یہ تمام ثبوت، لوازمات پورے ہیں، اور خان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ملک میں وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے بھی سب سے طاقتور عوامی لیڈر ہے۔ صبح، دوپہر، شام یہ جو ان کے لوگ ڈن ڈسٹڈ ہیز ڈن کی باتیں کرتے ہیں، اور شام کو دکان کھول کے نام عمران خان سے شروع کر کے عمران خان کے نام پہ ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں 135 چینل ہے پاکستان میں، آپ شام 7 سے 11 بجے دیکھیں، 4 گھنٹے جو ہے میڈیا کی جو دکانیں کھلتی ہیں، سوٹ پہن کے، ٹائی لگا کے، میک اپ کر کے، تمام اینکر خواتین و حضرات یہ چینلز پہ اللہ کا نام کم لیتے ہیں، عمران خان کا نام زیادہ لیتے ہیں۔ ان کے حالات حاضرہ دکھانے والے جو چینلز ہیں، پی ٹی وی سمیت، میں نے تو خیر نہیں دیکھے، آپ دیکھ لیں وہ سارے چینلز، ان کے تھم نیلز دیکھ لیں، ان کے اینکرز کی باتیں سن لیں، وہ خان کے نام سے شروع، خان کے نام پہ ختم، اور پھر اسی سانس میں کہتے ہیں باہر آ کے عمران خان ختم۔
اب انہیں پتہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے بغیر جنگ جیتی، معیشت بھی ٹھیک کر لی. جب آپ نے کر لیا سب کچھ کنٹرول، تو پھر صبح دوپہر شام رات عمران خان کا نام دوائی کی طرح کیوں استعمال کرتے ہو؟ وہ تمغہ پریڈ کی ایک صحافی جو شہباز شریف کو اپنے موبائل کیمرے سے تصویر کھینچتی تھی، ان کا سیلیبریٹی شہباز شریف ہے، خریدا فاروقی صاحبہ، وہ کہہ رہے تھے 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت چاہے عید سے پہلے ہو یا بعد میں ہو. اب ظاہر انہیں فوجی واٹس ایپ پہ میسج آیا ہوگا، عدلیہ کے فیصلے ججز انہیں پہلے بتا دیں. وہ طلعت حسین صاحب جو ہے آپ کو پتہ ہے بغض عمران میں وہ بھی بڑا فنکار ہے، لیکن وہ حسرت سے اس دن کہہ رہے تھے کہ غریدہ فاروقی کے کچھ سودے معاف کیجیے گا سورسز بہت بڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کاش میرے بھی سورسز اتنے تگڑے ہوتے. اب آپ لوگ نوٹ کریں کہ ماضی میں یہ لوگ ڈھکے چھپے الفاظ میں عدلیہ کے فیصلوں کا ذکر ہے، بڑی مطلب چھپ کے ہلکی سی بات، اب سریعام دھڑلے سے عدلیہ کے فیصلے عوام کو بتا دیں، کیونکہ انہیں کہہ دیا گیا ہے ہم اس سماع میں سارے ننگے ہیں، کوئی شرم پردہ نہ رکھیں، جو واٹس ایپ پہ آئے بول دیں، لکھ دیں، کر دیں، تکلف ہی نہ کریں. ججز کو بھی کہا گیا ہے. آپ دیکھیں لائیو سیشن چل رہا ہے یوٹیوب پہ، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. جسٹس مسرت ہلالی، امین الدین خان توقف ہی نہیں کرتے. وہ انہیں پتہ ہے 11 جج نون لیگ کے وکیل ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں. انہیں کہا گیا جو ٹاؤٹ جج اپنی وفاداری دکھائے گا اسے رکھیں گے، جو انصاف پسند ہوگا دوسرے شہروں میں ٹرانسفر، وہ سارے چوپی ہو گئی. احسن اقبال صاحب نے بیان دیا جی، سوشل میڈیا بڑا وائرل ہے کہ خان کی گارنٹی دینے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں، خان کی واقعی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دیکھیں گارنٹر کا لفظ جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو پہلا شخص کون آتا ہے؟ نواز شریف. اور گارنٹی کس چیز کی دی جاتی ہے؟ جب خرید و فروخت کی جائے، مال بیچا جائے، اور خاص طور پہ خراب مال بیچا جائے، وہاں گارنٹی دی جاتی ہے. خان نہ بیچ رہا ہے، نہ خرید رہا ہے، نہ ڈیل کر رہا ہے، اس کی گارنٹی کی ضرورت ہی نہیں، نہ اسے کسی کی گارنٹی کی ضرورت. نواز شریف کو گارنٹی کی ضرورت تھی، مریم نواز کو تھی. 5 لندن میں فلیٹس نکلے تھے 2 مہینوں میں ضمانت ہوئی گارنٹی دینے پہ، قطر سے گارنٹی آئی تھی. نواز شریف نے مشرف کا جہاز اغوا کیا، مرضی سے اپنا آرمی چیف نیچے لگایا، قانون توڑا، گارنٹی چاہیے تھی. سعودی شہزادہ آیا، لبنان کا وزیر اعظم آیا، ڈیل ہوئی، گارنٹی دے دی. نواز شریف 10 سال واپس نہیں آئے گا، یہ گارنٹی تھی. سعودی عرب نے کہا کہ سیاست میں حصہ نہیں لے گا، یہ گارنٹی تھی. نواز شریف بیمار ہوا، دوسری دفعہ پھر گارنٹی دی گئی 4 ہفتوں میں واپس آ جائے گا. اعتماد نہیں تھا ظاہر ہے. اور دیکھ لیں اس نے دونوں دفعہ گارنٹی توڑی. وہ سعودی شہزادہ اور لبنان کا وزیر اعظم وہ معاہدے دکھاتے رہے آ کے. ہاں جج نے گارنٹی مانگی تھی خان کی، اس کی نواز شریف کی جان کی عمران خان سے. عمران خان نے کہا میں کیسے جان کی ضمانت دوں؟ 4 ہفتوں کا کہ 4 سال بھاگ گیا. شہباز شریف نے گارنٹی دی تھی، گارنٹی توڑ دی اس نے. تو گارنٹی نہ خان کوئی بیچ رہا ہے، نہ خرید رہا ہے، نہ ڈیل مانگ رہا ہے، گارنٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہیں غصہ ہے کیونکہ ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو کو ذرا سے دباتے تھے، وہ بھاگ جاتی تھیں، پھر گارنٹی لیتے تھے واپس آ جاتی تھی. آصف زرداری ایک بیان دیا تھا، اس نے 3 سال دبئی سے واپس نہیں آیا، گارنٹی لے کے واپس آیا. نواز شریف بھی ایسے ہی بھاگ جاتا تھا، شہباز شریف بھی بھاگ جاتا تھا. یہ غصہ کرتے ہیں عمران خان کیوں نہیں بھاگتا، یہ خاموش کیوں نہیں رہتا؟ یہ صاف صاف کہتے ہیں خاموش نے آپ کو چھوڑ دیں گے، ورنہ ہمیں بڑا غصہ آتا ہے آپ کے بولنے میں، بڑا غصہ. یہ ان کے الفاظ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. اور خان کو دیکھیں غصہ کیوں آتا ہے، سیرت نبی کی تعلیم دلوا رہا تھا، وہ ناموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمات لڑ رہا تھا، شلوار قمیص پہنتا تھا، تسبیح رکھتا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا، تو غصہ تو آتا ہے انہیں ان باتوں پہ. انہیں عمران خان کی بہنوں پہ بھی غصہ آتا ہے. اس نے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل سے اٹھا کے وہ چکری روڈ پہ بے یارو مددگار چھوڑ دے. صنم جاوید پہ دیکھیں کتنا غصہ، اسے منہ پہ کہتے ہیں خاموش رہا کرو، ہنستی ہو تم آگے سے، بولنے پہ غصہ. ابھی مولانا طارق جمیل صاحب 54 سال تک اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، نیک انسان. مریم نواز نے پنجاب میں ان پر تبلیغی جماعت میں بیانات دینے پر پابندی لگوا دی، بولنے پر صرف، اور کہتے ہیں تبلیغی جماعت سے نکلوا دیں گے جیسے کوئی سیاسی جماعت ہے. وہ اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں. خان کے مظالم پہ انہوں نے بات کی، عدت کے کیس پہ انہوں نے بات کی. اور یہی وجہ ہے پاکستان کے علماء کی جرت نہیں ہے بولنے کی، کیونکہ انہیں تکلیف ہوتی ہے اس طرح کے بولنے سے، اس طرح کے احتجاج سے. یہ آپ سے کہتے ہیں عہدے رکھیں، تحریک انصاف کے لوگوں پر جائیں، شوز میں جائیں، نون لیگ پر پیپلز پارٹی پر ہلکی پھلکی باتیں کریں، جو مرضی کریں، ہم پہ نہیں بولنا، احتجاج کی طرف نہیں جانا. عمران خان کو آج بھی کہتے ہیں کہ اس وقت آپ اسمبلی میں بیٹھ جاتے، آپ کی باری آ گئی ہوتی. عمران خان نے جواب دیتا ہے نہیں مجھے تو اقتدار نہیں چاہیے، میں تو اس ملک کا نظام بدلنا چاہتا ہوں. وہ جیل سے بیٹھ کے تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں. پھر یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے منصوبہ، ابھی ان کا جو منصوبہ دیکھیں، اور یہ میں آپ کو بڑے بارسوخ ذرائع سے بتا رہا ہوں، یہ ان کے نون لیگ کے صحافیوں کی خبروں کو رہنے دیں. یہ جو پلان انہوں نے 27 جون تک 26 لوگوں کو 9 مئی میں سزا دینے، اس میں 4 بڑے رہنماؤں کے نام بھی ہیں، صاحبزادہ حامد رضا کا نام بھی ہے، عمر ایوب کا نام بھی ہے. ان کی کوشش کیا ہے کہ فارورڈ بلاک بنائیں قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں. جو لوگ اپنی نشستیں نہیں کھونا چاہتے انہیں فارورڈ بلاک میں شامل کریں، اور انہیں جو احتجاج میں کہیں گے جی شامل ہوں گے، انہیں شو کاز نوٹس جنہیں ابھی مل رہے ہیں ابھی ریسنٹلی، جو نہیں احتجاج کرتے، ان لوگوں پر مشتمل ایک فارورڈ بلاک بنانا چاہتے ہیں. اور یہ باقاعدہ طور پر ایک اعلیٰ سطح کے شخص کی ڈیوٹی لگی ہے فارورڈ بلاک کے لیے کہ تحریک انصاف میں بنائی، جیسے پیٹریاٹ مسلم لیگ کاف بنائی، ایم کیو ایم پاکستان بنائی، اس کا انہوں نے ٹائم فریم رکھا ہوا ہے. اب تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی، ان کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، ورنہ ان کی نشستیں جائیں گی.
عمران خان کے پاس ابھی دیکھیں جو پیغام آیا، عمران خان نے کہا کہ پارٹی اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہیں کہ تنقید جو ہے پارٹی کے رہنماؤں پر اس وقت نشانہ نہ بنائیں، اس وقت یہ جنگ میں ہے، ورنہ حقیقت میں دیکھیں ان کے معاملات تو اس وقت ایسے ہیں کہ جیسے گھر میں سے بڑا چلا جائے نا باہر کچھ دنوں کے لیے، تو بچے آپس میں وہ ویڈیو گیمز پر، کپڑوں پر، کھلونوں پر لڑتے ہیں۔ اب اس وقت یہ اقتدار میں نہیں ہے، اور ان کی اپنی، ان کو پتہ ہے ذاتی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، عہدے بھی کسی کام کے نہیں ہیں، کریڈٹ بھی ہے ایک دوسرے پر لڑنے کے لیے یا ذاتی عوام میں اپنی خود نمائی رونمائی کرنے کے لیے۔ اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے اسے اور اقتدار کا انتظار کریں، پھر لڑائی جھگڑا کریں، سر پھاڑیں، جو مرضی کریں، لیکن فی الحال ان کا فوکس عمران خان کی رہائی پہ ہونا چاہیے، آپس میں اتحاد پر ہونا چاہیے۔ انہیں سمجھنے کے لیے ابھی دیکھیں گجرانوالا ڈویژن، گجرات ہے، گجرانوالا کے ڈویژن میں NA 71 ہے، وہاں کا MNA چودھری عابد ریاض کوٹلا، وہ آپریشن بنیان المرصوص کی تقریب میں یوم تکبیر پر قسم اٹھا رہا ہے اللہ کی کہ 2024 کے 8 فروری کے الیکشن میں عمران خان کو میرے گھر والوں نے ووٹ دیا، کہہ رہا ہے میں خوش دلی سے میں نے قبول کیا۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں چودھری الیاس جیتا تھا، کاف لیگ میں شامل ہو گیا بعد میں۔ تو لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے، یہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ آف دا ریکارڈ خود بتاتے ہیں ہمیں کہ ہمیں خان کی مقبولیت کا پتہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ اب اس وقت خان کے کیسز لگے ہوئے عدالت، 5 جون کو یہ جو کیس ہے، اگر جج غائب نہ ہوا، نیب نے مزید وقت نہ مانا، تو اس میں خان کی ضمانت ہو جائے گی۔ 9 مئی کے جو 8 کیسز لگے ہیں وہ 16 جون تک ابھی ملتوی ہوئے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے آپ کو 5 جون کی ضمانت ہو، اس کے بعد کوئی بڑا کیس نہیں ہے خان کے اوپر، یہ یاد رکھیں، تو رہائی کی درخواست دائر ہو تو معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ کی احتجاجی تحریک اہم رول ادا کرے گی، جس طرح شاہ محمود قریشی کے بھی 6 کیسز ہیں، وہ بھی 10 جون تک ابھی ملتوی ہوئے ہیں کہ وہ پروسیکیوشن ریکارڈ ہی جس دن ضمانت والا دن ہوتا ہے اس دن پروسیکیوشن کا ریکارڈ غائب، وہ کہتے ہیں ڈیالا گیا ہوا ہے، 2 سال سے یہی ہو رہا ہے، تو وہ ضمانت خان کے ساتھ اکٹھی ہی ہوگی۔ اب خان پر سارے بوگس کیسز ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ آج ہمایوں دلاور دیکھیں، آصف زرداری اور نواز شریف کے، یوسف رضا گیلانی کے توشہ خانہ کی BMW کی گاڑیوں کی سماعت کر رہا تھا، 15 سال پرانے کیس ہیں، FIA ابھی تک کیس کا چالان نہیں پیش کر سکی۔ خان کی توشہ خانہ گھڑی پہ 3 دن رات انہوں نے لگائے، اور 3 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ یہ اس نے جج ہمایوں دلاور نے سنایا، 7 سال سے رکنیت معطل کی، 14 سال کی سزائیں سنائیں، اور بعد میں دونوں کیس اڑ گئے۔ تو شریف اور زرداریوں کی BMW کے سامنے گھوم رہے ہیں، لیکن وہ کیس بھی نہیں پیش کرتے۔ ابھی ججز کا سینیورٹی معاملہ بھی بڑا اہم ہو چکا ہے، وہ بڑے اہم موڑ پر پہنچ گیا ہے، اس کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی ہے، اس میں بڑے بے ضابطگیاں نکل آئی ہیں۔ صلاح الدین صاحب وکیل ہیں، وزارت قانون نے جس طرح 2 نمبر سمریاں بنائیں، یہ واردات پکڑی گئی ہے کہ راتوں رات کس طرح غلط بیانی کی گئی کہ سندھ میں، پنجاب میں جج موجود ہی نہیں، اس لیے ہمیں لانے پڑ رہے ہیں، جبکہ تمام ججز موجود ہیں جو ان کو بائی پاس کر کے لائے گئے، اور جھوٹ بولا کہ غلط انفارمیشن چیف جسٹس کو دی گئی، ورنہ یہ ڈوگر صاحب چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر اس میں علاقائی تنازع بھی ایک معاملہ بن چکا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے جو منٹس ہیں، ججز کی تعیناتی کا واحد آئینی فورم، اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ ٹرانسفر صدر تو کر نہیں سکتا، وزارت قانون سے شروع ہوا معاملہ جو آئین کے آرٹیکل 200 کے خلاف بھی ہے۔ تو اب اس پر یہ بڑا واضح ہوگا کہ سینیورٹی کیس میں 2 نمبری کی گئی، جو اب عدالت میں پکڑی بھی گئی۔ اب دیکھیں یہ فیصلہ ہوا تو چیف جسٹس قائم مقام سرفراز ڈوگر اڑ جائے گا، اور خان کے کیسز میں آپ کو پتہ ہے نیچے جو باقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، پہلے بھی خان کو اس میں سے انصاف ملا تو وہ معاملات وہاں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ابھی دونوں چیف اس وقت جسٹس جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں، اور منیب اختر کو فی الحال بنا دیا گیا ہے ٹیمپرری، کیونکہ امین الدین خان اور جے آفرید دونوں حج پہ چلے گئے ہیں۔ اچھا، ان کے حج کا میں نے کل بڑی تفصیل سے بتایا، کچھ لوگوں کو غصہ بھی آیا، وہ چیک کیجیے گا ضرور، اس میں بڑی تفصیل سے میں نے حجاج بن یوسف کا قصہ آپ کو بتایا۔ اب کرپٹو کرنسی میں بہت سے لوگوں کے سوال آئے ہیں، کیونکہ ایک نیا معاملہ حکومت نے شروع کیا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھیں آسان الفاظ میں ایک نوٹنکی ہے، ڈھکوسلا ہے، واردات ہے۔ کرپٹو کے حساب سے اس وقت جو پاکستان میں ڈالرز موجود ہیں وہ چند ہفتوں کی امپورٹ کے پڑے ہیں خزانے میں۔ یہ تو IMF کی قسط کرنا دے تو تیل، گیس اور گندم کا بنیادی ضروریات جو وہ درآمد نہیں کروا سکتے۔ اور پاکستان میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے نئی ٹیکنالوجی پر حکومتی اداروں کے کک بیکس ہوتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیوں سے پیسے پکڑے جاتے ہیں، کمیشنز ہوتے ہیں۔ اب کرپٹو میں بھی یہی واردات ہے، کنسلٹنٹس لائیں گے، بڑی کی جگہ فیزیبلٹی رپورٹس بنیں گی، اور ٹیکنیکل فیلئر کو پروجیکٹ فیل ہونے کا دعویٰ کر کے بند کر دیں گے۔ یہ نظام ریاستی کنٹرول میں، پاکستان جیسی جو ریاست ہے یہ ریاستی نظام میں چلا ہی نہیں سکتی، یہ تو IMF کے رحم و کرم پہ ہے۔ ہمارا تو بجٹ بھی IMF بنا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کرپٹو کو خود خطرناک قرار دیا۔ کرپٹو مائننگ ہوتی کیا ہے؟ اربوں روپے کی مشینری ہو، مسلسل آپ کے پاس بجلی گھر بنے ہوں، یہاں تو بینک لوٹے جاتے ہیں، 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، ریاست کی تو ریٹ ہی کوئی نہیں، آپ کو بتا دی سی زیادہ جگہ، تو یہ حساس سسٹم نہیں چل سکتا۔ پھر اس میں جو ہیکرز ہیں، وہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، ڈارک ویب کے لوگ ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایسا قانونی تفتیش کا، سائبر سیکیورٹی کا کوئی ایسا نظام ہے ہی نہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں نظام چل سکتا ہے، وہاں تو دیکھیں سائبر انٹیلیجنس ہے، وہاں بجلی چلتی ہے، قانونی نظام ہے، سرمایہ کاری ہے، اعتماد ہے۔
اس کے باوجود جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کرپٹو کا کہ اربوں خربوں ڈالرز آ جائیں گے، تو وہاں حالانکہ ہیکرز کو اگر پکڑے جائیں تو ان کے گھرشر بھی لے لیتے ہیں، وہ انہوں نے وہاں بٹ کوائن کو ریزرو مان لیا، لیکن وہاں ابھی تک کوئی لینے پر تیار نہیں تھا. 20-25 ارب ڈالر سے زیادہ وہ بھی نہیں اکٹھا کر سکے. تو کیونکہ اس کی قیمت میں اتار چڑھاؤ اتنا تیزی سے ہوتا ہے کرپٹو میں، آپ اس کو چیک کریں کبھی آن لائن، اور اس کا رسک جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. یہاں پہ کرپٹو میں ایکسپرٹ کون ہے؟ وہ ایک وقار زکا نامی نوجوان اینکر، وہ جو ڈیئر ڈیول پروگرام کچھ کرتا تھا اس طرح. اب اتنا سنجیدہ معاملہ، اور اس میں قوم کو انہوں نے کس طرح گھیر کے، جی اب میں خود اس کے بارے میں تو بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آئی ایم ایف کے پیسوں میں اس وقت اگر 1-2 ہفتے کی دیر ہو جائے تو پیٹرول، گندم، چینی، بنیادی اشیاء کا بحران، دیوالیہ پن. تو یہ جب تک ٹیکنالوجی کا پورا انفراسٹرکچر نہ ہو، دہشت گردی ختم نہ ہو، کوئی سرمایہ کار نہیں آتا. یہ 1-2 ارب کا معاملہ نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سرکلز میں آپ انفرادی سطح پہ تو کر سکتے ہیں، لیکن عوامی سطح پر حکومتی سپورٹ کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے. چونا لگایا جا رہا ہے، قومی چونا جسے کہتے ہیں. تو اس میں آپ کو پتہ ہے یہ ہر 2 ہفتوں میں کہہ دیا اربوں خربوں کے جس طرح MOU سائن ہو رہے ہیں، وہاں سے اربوں ڈالرز آ رہے ہیں. وہ پتہ چلا SIFC تو تباہ ہو گئے. اب جو منصوبے بنانے والے لوگ ہیں کون ہیں؟ یہ شریف اسپتال، شریف کوڑا کرکٹ درباروں نیازوں پہ تصویریں لگانے والے، مریم نواز کلینک، یہ وہی لوگ کر رہے ہیں نا سارے اس وقت. مریم نواز CT اسکین، وہ بواسیر خون پیشاب ٹیسٹ کے اوپر تصویروں والے، وہ بھی اچھا پھنس گئے ہیں. الیکٹرانک ٹیکسیوں کا ایک منصوبہ لاہور میں لانچ کرنے کا اعلان. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا اس کے اوپر نام کیا رکھیں. مریم مرہم رکھا، اب اس کا نام کیا رکھیں؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. اور مریم نواز صاحبہ تو آج بھی لوگوں کو 9 مئی اور 10 مئی کا فرق سمجھا رہی ہیں، اتنی وہ عقلمند ہیں. بہرحال ان کے بارے میں اب کیا زیادہ بات کی جائے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.